الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ونصلي ونسلم على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ جمعہ کو سیرت پاک کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارکوں کا تذکرہ چل رہا تھا. مانگ نکالنا، کنگھی کرنا، یہ بات شروع تھی. اب بالوں کے سلسلے میں یہ تذکرہ بھی آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ملا کر کے بال مبارک سفید کتنے ہوئے تھے آخری زمانے میں. داڑھی میں بھی اور سر مبارک کے اندر بھی کل ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سفید کتنے تھے. اللہ تعالیٰ محدثین کو اور صحابہ اکرام کو جزائے خیر نصیب فرماوے. ان چیزوں کو بھی انہوں نے احادیث مبارکہ میں امت تک پہنچایا ہے. سب سے پہلے گزشتہ جمعہ کی ایک حدیث پاک جو ہے وہ رہ گئی تھی، وہ سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کنگھا کیا کرتے تھے، بالوں کی صفائی کرتے تھے، داہنی طرف بائیں طرف مانگ نکالتے تھے. اس میں ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، تو بالوں کے متعلق، لیکن زندگی کے ہر شعبے میں اگر اس کو انسان یاد کرے تو جلدی سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور دین کی بہت ساری دوسری جو تمام کے تمام تعلیمات ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ حدیث میں پڑھتا ہوں، ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیحب التیمن فی طہورہ اذا تطہر وفی ترجلہ اذا ترجل وفی انتعالہ اذا انتعل. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طہارت استعمال فرماتے تھے، تیل لگاتے تھے، جوتا چپل پہنتے تھے، کنگھا کرتے تھے، تو ان چیزوں کے اندر دانی طرف سے شروع کرتے تھے. ہمیں چپل جوتا پہننا ہے تو پہننے کے وقت کے اندر سیدھے پاؤں میں ڈالیں گے. کرتا پائجامہ ہے، سیدھے پاؤں سے شروع کریں گے. جب بالوں کے اندر کنگھی کرنا ہے تو پہلے دانی طرف کے اندر کنگھی کریں گے، پھر بائیں طرف کے اندر. مشائخ نے ایک لفظ لکھا ہے، ہر اچھا بڑھیا کام، ایسا کام کہ جس کے اندر خوشنمائی ہو، آرستگی ہو، راحت ہو، زیب و زینت ہو، تو ہر اچھے اور بڑھے کام کو داہنی طرف سے شروع کرنے کا. پھر چاہے تو دنیا کا جو بھی ہم کام کرتے ہو، کھائیں گے داہنی طرف سے. اس کے علاوہ استنجا کرنا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، کرتا پائجامہ اتارنا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے وہ الٹی طرف کو یاد رکھیں گے. اگر داہنی بائیں اسلامی شریعت کے اعتبار سے اگر اس ایک سنت کو اگر ہم نے ہر عمل میں یاد کیا تو پتہ نہیں ایک دن میں کتنی سنتوں کے اوپر عمل ہوگا، اور ایک سنت کا اس وقت کے اندر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. انگریزوں اور یہودیوں اور اس وقت روشن خیالوں نے
ہر وہ چیز جو سنت ہو اس کی جگہ پر دوسری چیزوں کو رکھ دیا ہے۔ چائے پیتے ہیں ہم، پانی پیتے ہیں، پتہ نہیں الٹے ہاتھ سے کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں الٹے ہاتھ سے کر لیتے ہیں۔ اگر اس سنت کو اگر یاد رکھا جاوے تو اس وقت کے اندر اتنی سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ یہ گزشتہ جمعہ سے متعلق تھی، اس لیے میں نے اس روایت کو آپ کے سامنے نقل کر دیا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی سفیدی، دو روایت اس سلسلے کے اندر پڑھتا ہوں۔ ان جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سئل عن شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کان اذا دہن رأسه لم یر منہ شیب واذا لم یدہن روی منہ۔ دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما عددت فی رأس رسول اللہ وَلِحْيَتِهِ إِلَّا 14 شَعْرَةً بَيْضَاءَ۔ ایک تیسری روایت ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال انما كان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء۔ تین روایتیں ہوئی۔ ان تینوں روایتوں میں صحابہ اکرام حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت برہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی سفیدی کی تعداد کو بیان فرماتے ہیں۔ دو باتیں ہیں اس سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گزشتہ جمعہ کو ہم نے اور ہم سب کو یاد ہے الحمدللہ 60 اور 3 سال، صرف 63 سال کی عمر کے اندر اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ کوئی ایسی بڑھاپے کی عمر نہیں ہوتی ہے تندرستی کے زمانے کے اندر جس کی وجہ سے داڑھی اور بال، سر کے بال سفید ہو جاوے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی تھی کہ نہیں تھی، محدثین نے فرمایا ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے 3 جگہ، صرف 3 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر تھوڑی تھوڑی سفیدی یعنی سفید بال تھے۔ ایک تو جب مانگ نکالتے تھے تو بالکل یہاں جب اندر سے سر مبارک نظر آتا تھا تو بالکل دونوں مانگ نکالنے کے بیچ میں اندر بالکل جڑ میں چند بال سفید تھے، نظر آتے تھے۔ نمبر 2، یہ بچہ ریش جو چھوٹی داڑھی کہی جاتی ہے، داڑھی کے اوپر ایک چھوٹا سا، اس میں تھوڑے چند بال سفید تھے، اور اس کو کن پٹی کے بال کہتے ہیں، اس کے اوپر اور اس کے اوپر، اور یہاں بس چند بال سفید تھے۔ یہ 3 جگہ ہے صحابہ اکرام نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر مبارک میں کوئی بال سفید نہیں تھے۔ اگر سفیدی تھے تو کل کتنے بال تھے؟ 11، 14، 20 اور 18 تک کی روایت ملتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ 18، 20، 14۔ اس میں کوئی روایتوں کے اندر الگ الگ اختلاف نہیں ہے کہ ایسا۔ شروع کے اندر حضرت انس نے 14 کو دیکھا تو آپ نے 14 ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر اس کے بعد میں دیکھا جس وقت کے اندر بال اور سفید ہو گئے تھے تو انہوں نے کچھ 18 کہا، بعضوں نے 20 کہا۔ اور بال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل 1، 2، 3 کر کے گنی جاوے، دور سے اندازے کے اعتبار سے فرق دیکھا، ایسا انہوں نے بیان فرما دیا۔ تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے صحابہ اکرام کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داڑھی مبارک اور سر مبارک کے اندر بال کی سفیدی نہ ہونے کے درجے میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل سیاہ کالے بال کے حالت کے اندر اللہ کو پیارے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک عجیب روایت ہے، اس روایت کو میں پڑھ کر کے آج کا موضوع ہی میرا یہی ہے۔ ان چیزوں کو سن کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے، سیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، دانت مبارک، آنکھ مبارک، بال مبارک ایسا تھا۔ پھر سیرت جب اس میں آتی ہے تو اس کے لیے ہمارے اندر بہت بڑا سبق ہوتا ہے۔ اب اس کو سنیے تھوڑا۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات واما یتساءلون واذا الشمس کورت۔
یہ مختصر روایت ہے. حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری حفیظہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری حدیث کی حوالے سے لمبی روایت لکھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور وضو کر کے جیسے اپنے بالوں کو جھاڑتے ہیں اس طریقے سے بالوں کو جھاڑ رہے تھے. تو اس وقت عمامہ ٹوپی وغیرہ نہ ہو تو بال نظر آ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی ان بالوں پر جہاں تھوڑی تھوڑی سفیدی نظر آ رہی تھی. فرمایا یا رسول اللہ شبت، اس لیے کہ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمیلے تھے، ٹوپی امامہ کے ساتھ میں، کملی کے ساتھ میں، چادر کے ساتھ میں رہتے تھے. یہ اس وقت کے اندر وضو کرنے کے بعد کے اندر آپ نے ایسے ہی دیکھا. فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کا کیا حال ہو گیا، کیا بڈھے ہو گئے؟ آپ کے مزاج کے اعتبار سے، تندرستی کے اعتبار سے آپ کی عمر وہ نہیں ہے کہ آپ کے بال سفید ہونے چاہیے، اور بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچنے سے پہلے پہلے یہ کیا ہو گیا کہ آپ کے بال سفید ہو گیا ہے. ایک سوال ہو گیا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سفیدی بھی وہ جو 14 سے لے کر 20 بالوں کے درمیان میں ہے، یہ سفیدی بھی کیوں ہوئی ہے؟ آج ہم اپنی 4 بیگھے زمین، 4 بچے، 4 دکان، پتہ نہیں دنیا کی چیزوں کے ایسے صبح سے لے کر شام تک اتنی ٹینشن اور فکر میں رہتے ہیں کہ وقت پر کھانا نہیں کھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان متواصل الاحزان دائم الفکر، ہمیشہ امت کی فکر کے اندر لگے رہتے تھے. کعزیز المرجل، جیسے ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی ہو اور گرم جوش مارتی ہو، فدمدم علیہم، تو اس طریقے سے ایک آپ کے دل اور سینے کے اندر سے آواز آتی رہتی تھی. حضرت ابوبکر نے جب پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے ابوبکر آپ نے پوچھا کہ کیا آپ بڈھے ہو گئے، بالوں کی سفید نظر آ رہی ہے؟ ہاں شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت. میں جو ہے تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن شریف پڑھتا ہوں، تو جس وقت ان صورتوں کے اوپر پہنچتا ہوں، سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون، اور اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، جس میں سور پھونکنے کا تذکرہ ہے، جس میں پل صراط کا، کتاب کا، حساب کا، جہنم کا تذکرہ ہے. تو ان قرآن کی آیتوں کو سن سن کر اور اس کے ڈر کی وجہ سے جو ہے، اگرچہ میری عمر بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچی ہے، لیکن خدا کے اس ڈر کی وجہ سے میری بال سفید ہو چکے ہیں. ان چیزوں نے مجھے بڈھا کر دیا ہے اور میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے. شیبتنی ہود والواقعہ. وجینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. قرآن کریم میں ہے ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ کے اندر پکڑ پکڑ کر لائیں گے. امتیوں کو پوچھیں گے کیا تمہارے نبی نے تم کو پہنچایا، اور نبی جی سے سوال کیا جائے گا ہر نبی سے کیا تم نے اپنی دعوت کے فریضے کو ادا کیا. نبی بھی جواب دینا پڑے گا اور قوم کو بھی جواب دینا پڑے گا. اور پھر اللہ نے فرمایا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو صرف داعی نہیں بلکہ تمام داعیوں کے سردار بنا کر بھیجا ہے. آپ کو بھی آپ کی دعوت کے متعلق اپنے امت کو پہنچائے کہ نہیں، پوچھا جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ اللہ مجھے پوچھیں گے کہ میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. خیر، چند صورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا کہ ان میں مرنے کے بعد حساب کتاب، سور، قیامت کا تذکرہ ہے. تو اس کے ہولناکیوں کو سوچ کر کے یاد آنے کی وجہ سے، ڈر اور خوف کی وجہ سے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. لیکن سورہ ہود کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. تو سورہ ہود میں تو کچھ نہیں ہے قیامت کا تذکرہ. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوڑھا کر دیا ہے، سفید بال ہو گئے ہیں، اور سورہ ہود کے اندر تو وہ چیز نہیں ہے، سورہ ہود میں کیا ہے؟ تو فرمایا سورہ ہود کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ نے میرے بالوں کو سفید کر دیا ہے. مدرسوں میں پڑھانے والے، دعوت کا کام کرنے والے، اس سے زیادہ جو اپنے دعوت کا کام کر کے کچھ سمجھتے کہ میں نے کچھ کر لیا ہے،
اپنے اکابر کے نہج کو دیکھے، مطالعہ کرے۔ مفکرین فرماتے ہمارے بزرگ مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اگر اپنے اکابر کی کتابوں کو نہیں پڑھا تو گھر کی چلاؤ گے، گھر کی، خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے، دوسروں کی فکر کرو گے، اپنی چھوڑ دو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں سورہ ہود کے اندر جو ایک آیت کریمہ ہے اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، وہ کیا ہے؟ فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت۔ اے نبی جی آپ دعوت کے پیغام کے اندر اسی طریقے سے دعوت دیجئے جیسے میں نے آپ کو حکم کیا ہے، اس پر استقامت رکھیے، آپ اپنی طرف سے نہیں، میں نے جیسا حکم دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں کہ اللہ کا میں حق کیسے ادا کر سکتا ہوں، جیسے اللہ نے پہنچانے کا کہا ہے، میں کہاں کس کو کس طریقے سے پہنچاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کر سکوں گا کہ اللہ میری پکڑ نہ کر لے، اس لیے اس سوچ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہم ما عبدنا حق عبادتک، اللہم ما عرفنا حق معرفتک، اے اللہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے میں نے نہیں پہچانا، جیسے عبادت کرنی چاہیے میں نے عبادت نہیں کی، اور جیسے آپ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی جی اے رسول پہنچائیے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، احکامات قرآن حلال حرام امت تک پہنچائیے۔ تو اس فریضہ دعوت و تبلیغ، اللہ کی کتاب قرآن دین اور شریعت کے پہنچانے میں جیسے اللہ چاہتے ہیں ایسے میں پہنچا سکا کہ نہیں پہنچا سکا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل قیامت کے دن سوال نہ کر لے، اسی غم اور فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ روزانہ فجر کے بعد مسجد و جماعت میں بیٹھنے کے وقت اس آیت کریمہ کو سوچے، تھوڑا سوچے اس بات کو، اور مدرس جب درسگاہ میں بیٹھے تو اس بات کو سوچے۔ ایک عجیب قصہ لکھا ہے یہاں پر، علامہ جار اللہ زمخشری مفسر بھی ہے، اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے کچھ ان کی کتاب کے اندر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری حفظہ اللہ تعالیٰ اپنی اس جگہ کے اندر اس کو لکھتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خصال نبوی کے اندر اس کو لکھا ہے۔ میں اس قصے کو پڑھ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، بالکل نوجوان، کالے بال، سر کے بال، داڑھی کے بال بالکل سیاہ کالے۔ صبح اٹھا تو دیکھا کہ بالکل بڈھا ہو گیا ہے، بالکل سر بھی سفید اور داڑھی بھی سفید۔ ان کو پوچھا گیا یہ تیرا کیا حال ہے؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا میں نے رات خواب کے اندر قیامت کا منظر دیکھا، مرنے کے بعد کے اندر قیامت کا منظر نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو دیکھا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر سنتیر زنجیروں کے اندر پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر گھسیٹا جائے گا۔ لوگوں کو زنجیروں میں باندھ کر کے فرشتے جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ جس وقت وہ چلا رہے تھے، پکار رہے تھے، اور وہ جس وقت فرشتے پکڑ کر جہنم میں کھینچ رہے تھے، اس کو منظر کو میں نے دیکھا۔ اس منظر کے خوف کی وجہ سے جو ہے یہ میری حالت ہو گئی ہے کہ عین جوانی کی حالت کے اندر اس خوف کی وجہ سے میرے بال سب کے سب سفید ہو گئے۔ یہ خواب کا تذکرہ ہے، خواب کا۔ جب حقیقت کے اندر مرنے کے بعد کے اندر وہ اس تمام مناظر کو دیکھیں گے، اس تمام آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے اندر وہ کہنا پڑتا ہے یا اللہ حساب و کتاب، جنت و جہنم، یہ پل صراط کا ہونا، یہ حساب و کتاب کا ہونا نام اعمال کا حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ یہ جنت و جہنم کا ہونا حق ہے۔ اس اللہ کے سامنے کوئی کسی قسم کا سفارشی آپس میں ترجمان نہیں ہوگا، اپنی زندگیوں کا حساب دینا پڑے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں شیبتنی ہود اذا الشمس کورت اما یتساءلون، ان چیزوں نے ہمیں بڑا، اللہ ہمیں عربی نہیں آتا ہے، چلو قرآن کریم، لیکن کہیں جس وقت ایسے بیانات ہو، جب علماء کے ذریعے سے جب دین کی بات سنے تو تنہائی کے اندر مراقبہ کرے، مرنے کے بعد کو سوچے کہ کیا ہوگا میرا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمر جو سفید بال ہونے کی نہیں پہنچی، اس کے باوجود ان چیزوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سفید کر دیا۔ بالوں کا تذکرہ ہے، آخر کے اندر ایک روایت کو پڑھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن محمد بن عقیل قال رأيت شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند انس بن مالک مغضوبا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں چلے گئے تھے، وہیں آپ کا مدفن ہے، وہیں پوری زندگی گزاری ہے. تو تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بطور برکت کے حفاظت سے رکھا ہوا تھا، اور اس میں ایسا تھا گویا کہ خضاب لگایا ہوا ہے. تو ایک مسئلہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی اور بال مبارک میں خضاب لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے؟ روایتیں الگ الگ ہے. جو روایت ہے وہ سب کے سب کالے خضاب کے علاوہ کی ہے کہ لگایا کہ نہیں لگایا ہے. لہذا قولی اعتبار سے خضاب کے لگانے کا ثبوت ہے، آپ نے اجازت دی ہے، لیکن عملی طور کے اوپر نہ لگانے والی روایتیں زیادہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کہ لگا لینا چاہیے، ایک مرتبہ زندگی کے اندر خضاب کیا ہے. یہ وہ خضاب ہے جو سیاہ، جو بڈھا ہونے کے باوجود جوانی دکھانے کے لیے نہ ہو، وہ ہے. اور اگر ایسا خضاب ہے کہ اپنی سفیدی کو چھپانے کے لیے، کالا خضاب، سیاہ خضاب ہے، اور پھر اس وقت کے اندر جس وقت ان بالوں کے اندر کچھ ایسی کیمیکل ہو کہ وضو بھی نہ ہو سکے، ان کو تحقیق کرنا چاہیے، تو پھر ایسا خضاب جو ہے نا کسی طریقے سے لگانا جائز نہیں ہے. مفتی احمد صاحب خان پوری اس وقت گجرات کے بہت بڑے مفتی ہے، فرمایا مکروہ تحریمی ہے ایسا خضاب لگانا. اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو بال مبارک وہ فرماتے خضاب لگائے جیسے تھے، تو پھر خضاب نہ لگانے والی روایت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوسوئے مبارک، بال مبارک جو سنہری کلر کے، گولڈن کلر کے مغضوب خضاب لگائے ہوئے تھے، وہ قدرتی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں حسن، اس لیے ایسا لگتا تھا گویا خضاب لگایا ہوا ہے. یا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کے اندر اس پر عطر وغیرہ لگاتے تھے کہ اس کو خوشبودار رکھے، اور اس خوشبو کے لگانے کی وجہ سے بار بار وہ جو ہے وہ سرخ مائل ہو گئے تھے، ورنہ مغضوب نہیں تھے. بال مبارک کی بات یاد آ گئی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک کتاب ہے مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی سوان حیات، اس میں عجیب لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جو چاہے جہاں چاہے، ہمارے یہاں پر قدم مبارک ہے، ایک مجاور بیٹھ جاتا ہے، زیارت کرواتا ہے، دکان چلتی ہے. بعض لوگ چل جاتے ہیں، ہمارے یہاں پر بال مبارک ہے اور وہ دکان چل جاتی ہے. پتہ نہیں کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک نے بال مبارک چلے گئے ہیں. تو اس کا تعلق سند سے ہے، اور لا نصدق ولا نکذب نہ ہونا چاہیے. جو اس طریقے سے ہو اس میں ایمان کبھی کبھی خراب ہوتا ہے. ہاں، حقیقت کے اندر اگر سندی بال ہے، جیسے کہ سند کے ساتھ کے اندر مانگرول کے اندر جو یہاں پر ویسے کرنے کے ذریعے سے نسل در نسل، اور جو یہاں پر بال مبارک ہے درگاہ حضرت بل کا کہا جاتا ہے، یا تو اس کے علاوہ افغانستان کا ایک جگہ پر کہا جاتا ہے، یہ بال جو ہے سندی بال ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا تذکرہ ہوا، سر مبارک کا، زلف مبارک کا، داڑھی مبارک کا. ان تین جگہ کے علاوہ کن پٹیوں کے اوپر مانگ نکالنے کے وقت میں اور داڑھی مبارک کے اوپر کے چند بال، اس کے علاوہ کہیں بال سفید نہیں تھے. ان کی گنتی جو ہے 14 سے لے کر کے 20 کے درمیان میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تمام چیزوں کے اندر، جیسے دانی طرف سے کنگھی کرنا ہے، اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر چیز کے اندر بڑھیا عمدہ ہو، دانی طرف سے شروع کرے. اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنی دعوت و تبلیغ کے پہنچانے میں غم تھا کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جاوے، خیانت نہ ہو جاوے، تو ہمیں بھی تھوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آ جاوے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اتنا خوف تھا کہ بال سفید ہو گئے ہیں۔ ہم بھی تھوڑا 24 گھنٹے کے اندر کتنی زندگی چلی گئی ہے، کتنی باقی ہے، جواب دینا ہے، مراقبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مراقبہ کی برکت سے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، طاعت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت اور قوت نصیب فرمائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ایمان میں چارجنگ پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دارالعلوم دیوبند جو ہمارے ایشیا کا عظیم الشان ادارہ ہے، دیوبند میں دوسری بھی بہت سارے ادارے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند جو بڑا ادارہ ہے، حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی محتیم صاحب ہیں، ابھی تھوڑا بیمار بھی چلتے ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا فرماوے۔ تو ان کی طرف سے بہت ساری مسجدوں کے اندر یہاں کے مقامی لوگوں کو بھیجا ہے، یہاں پر بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ، اپنی حیثیت سے تعاون فرماوے۔ 39 کروڑ سالانہ خرچہ ہے، 39 کروڑ کا۔